أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. میرے محترم مسلمان بھائیوں، آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ مجھ سے بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شب برات 8 اپریل کو ہے یا 9 اپریل کو ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 9 اپریل کا دن گزارنے کے بعد شب برات ہے، یعنی 9 اپریل جمعرات کے دن سورج ڈوبنے سے شب برات کی رات شروع ہوگی اور صبح صادق تک رہے گی، اور جمعہ کے دن 10 اپریل کو روزہ رکھنا مستحب ہے. لہذا شب برات 9 اپریل کو ہے اور روزہ 10 اپریل کو ہے. اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آخر رات کو کون سی عبادت کی جائے. تو دیکھیے، میں آپ کو اس جواب دینے سے پہلے ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ چند سالوں سے امت مسلمہ کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا شب برات کی کوئی اصل بھی ہے یا نہیں اصل ہے. یعنی شب برات کا بہت سے لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور بعض لوگ شب برات کو اس طرح بناتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا تہوار یہی ہے. تو یہ افراط اور تفریط ہے، اور اسلام افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا نام ہے. لہذا جو لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں وہ بھی صحیح بات نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں بہت سی من گھڑت عبادتیں اپنی طرف سے تجویز کرتے ہیں وہ بھی حق پر نہیں ہیں. بلکہ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی آدھی رات ہو تو قوموا لیلہا، تو اس رات عبادت کرو، اور وصوموا نہارہا، اور جب دن ہو تو اس میں روزہ رکھو. اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اسی وجہ سے 14 شعبان گزارنے کے بعد جب 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے تو عبادت شروع ہو جاتی ہے، اور جب دن آتا ہے 15ویں شعبان کا پہلا تو اس میں روزہ رکھا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو آج کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت مغرب بعد ہی آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں. کیا کوئی ہے مجھ سے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں. اور کیا کوئی ہے عافیت طلب کرنے والا جس کو میں عافیت عطا کر دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. لہذا آج کی رات، یعنی جس کو 15ویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے، اگر لوگ اہتمام کریں اور دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو بری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے لازم کر لیا ہے. میں مسائل میں نہیں جاتا ہوں، بدعت اور ناجائز اور حرام کی باتیں نہیں کرتا ابھی فی الحال. لیکن میں آپ لوگوں کو اتنی بات ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیے، اسلام پر چلنے والے لوگوں کو کچھ کامن سینس سے بھی کام لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کہیں بھی فضول خرچی نہیں سکھائی ہے. لہذا اگر دیا جلایا جاتا ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، اور جو ہے اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو حقیقت میں یہ دین کا حصہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس موم بتی سے نہ زندوں کو کوئی فائدہ ہے اور نہ مردوں کو کوئی فائدہ ہے. وہ ایک ایکسٹرا لائٹ جلائی جاتی ہے، یعنی بلب رہتے ہوئے اور لائٹ اور کمکمہ ہوتے ہوئے موم بتی جلایا جائے گھر میں تو گھر والوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر قبرستان میں جلایا جائے تو شاید قبرستان والوں کو بھی اس کا فائدہ نہیں. لہذا یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام ایسی فضول خرچی سے روکتا ہے. آپ جو ہے ہمیشہ رکیں، ایسی فضول خرچی سال میں کسی دن بھی نہ کریں،
اور خاص طور پہ ایسی رات میں جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس رات میں اور نہ کریں۔ اسی طریقے سے میں حلوے ملیدے پہ نہیں جاتا۔ جن لوگوں کو حلوہ کھانے کا شوق ہے شوق سے کھائیں پئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حلوے کے دروازے کو پورے سال کھول رکھا ہے، صرف 15 شعبان ہی کو اللہ اس کے رسول نے نہیں کھولا ہے، لہذا پورے سال بھی کھا سکتے ہیں، اور اس دن میں اگر نہ کھائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ آج کے دن کھانے پینے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کھانا عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک غلط چیز کی بنیاد پڑتی ہے، اور بنیاد پڑ چکی ہے اگر تو اس کی اشاعت ہوتی ہے، لہذا آج کے دن اس کا بھی اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسے موقع پر میں اپیل کرتا ہوں کہ جب بہت سے لوگ بھوکے ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل پا رہا ہے، کم سے کم ان کے غم میں ہی ہم لوگ حلوہ وغیرہ نہ بنائیں۔ اور ایسے ہی ایک اور چیز ہے جس کو لوگ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ مردوں کے پاس جاتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جو قبرستان جایا جاتا ہے یہ مستحب ہے اور مردوں کے پاس جانا چاہیے۔ اس کے لیے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا راستہ کھول رکھا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی تاریخ میں، اور سال کے جو 12 مہینے اور 355 دن ہوتے ہیں ان میں سے کسی دن بھی آپ قبرستان جا سکتے ہیں، جانا منع نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ عبرت کے لیے وہاں جانا چاہیے، اور آج ہی کے دن کی تخصیص نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جتھے کا جتھا اور جھنڈ کے جھنڈ بنا کے نہیں جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، اور ایک رات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آپ تشریف فرما تھے، اور اچانک وہاں سے اٹھے اور آہستہ آہستہ آپ جنت البقیع پہنچ گئے۔ قبرستان بہت مشہور قبرستان ہے جنت البقیع مدینہ منورہ کا۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ بھی اٹھیں اور آپ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں پہنچے ہیں اور پھر وہاں سے واپس ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے بستر پہ آ گئے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رات شاید شب برات کی رات تھی، شعبان کی 15ویں تاریخ تھی، تو کچھ لوگ اس اقتدا میں ایسا کرتے ہیں۔ تو اس اقتدا میں اگر کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل تنہا گئے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو جانے کی وہاں دعوت نہیں دی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی چراغا وہاں نہیں کیا تھا، لہذا اگر نبی کی سنت سمجھ کے بھی کیا جاتا ہے تو سنت کے مطابق اس عمل کو کرنا چاہیے۔ لہذا ہم آپ حضرات سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آج کی رات میں بدعات، خرافات، غلط باتوں سے اور غلط جو ہے چیزوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعی بہت ہی اہم رات ہے، اور اس رات میں اچھے اچھے عمل کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور لوگ کرتے ہیں ہم سے کہ اس رات میں ہونا کیا چاہیے، اس رات میں عبادت کون سی افضل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کہہ رکھا ہے کہ صرف تلاوت کرے اور کوئی عمل نہ کرے، بہت سے لوگوں نے کہہ رکھا ہے کہ نوافل پڑھے اور کچھ نہ کریں، اور بہت سے لوگوں نے خاص وظیفہ بتایا اور خاص اس کی مقدار بتائی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات جو ہے قضائے عمری اگر پڑھے تو زندگی بھر کی جو ہے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یعنی جو چھوٹ چکی ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو کچھ لوگ بتاتے ہیں حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے، اور حدیث میں آج کی رات کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، ہاں بس اتنا منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ابن ماجہ شریف کی ہے۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ آج کی رات کی جو عبادت ہے یعنی 15ویں شعبان کی، وہ خاص یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگا جائے اور استغفار کیا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر موقع ملے تو تہجد پڑھ لیں۔ اور آج کی رات ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی عمل اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو نہیں دیا گیا ہے کہ سب لوگ مل کے ایسا کریں۔ لہذا جو بھی عمل ہے آج کی رات کا انفرادی ہے، انفرادی دعائیں مانگی جائیں، انفرادی نماز پڑھا جائے،
اور انفرادی جو ہے ذکر و تلاوت کیا جائے، بھیڑ نہ جمع کی جائے۔ اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس سے جنگ کر رہی ہے اور انسانیت جو ہے بالکل بے بس ہو چکی ہے، اور سبھی لوگ اس کی یعنی کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہیں۔ کئی ہزار لوگ جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس لیے بہت سی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں۔ تو ہم تمام مسلمانوں سے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ قبرستان نہ جائیں لوگ، اور آج شب برات کی رات میں بھیڑ نہ لگاویں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، نہ مسجدوں میں جمع ہوں، نہ قبرستان میں جمع ہوں، نہ کسی اور جگہ پہ جمع ہوں، کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، دفعہ 144 بھی ہے، اور جو ہے بیماری سے احتیاطی تدبیر میں بھی یہ ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں۔ لہذا میں اپیل کرتا ہوں خاص طور پہ کہ لوگ جمع نہ ہوں۔ اور رہ گئی بات کہ آپ بغیر قبرستان جائے بھی اپنے مردوں کو بخش سکتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب گھر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ پورے سال تو ایصال ثواب کرتے ہی ہیں اپنے گھروں سے، تو آج کی رات بھی احتیاطی طور پہ یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اپنے گھروں سے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے جو نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کے بارے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا اللہ، میں نے یہ جو تلاوت کی ہے، یا میں نے یہ جو قرآن کریم پڑھا ہے، یا نماز پڑھی ہے، یا میں نے یہ جو صدقہ دیا ہے، اس کا ثواب فلاں مردے کو، فلاں میت کو پہنچا دیجئے۔ اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ لہذا آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور قرآن پڑھ کر اور دیگر عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ یوں کہیے کہ یا اللہ میرے فلاں رشتہ دار کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، گھر بیٹھے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اور ایصال ثواب میں جو ہے سب کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کو بھی ایصال ثواب کریں، اور صحابہ کو بھی کریں، اپنے اساتذہ کو کریں، علماء کرام کو کریں، اور بڑے بڑے پیر کو کریں، اولیاء اللہ کو کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مغفرت کریں۔ پوری انسانیت اس وقت جو ہے جنگ لڑ رہی ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، ان کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ آج کی رات دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج کی رات محروم رہ جاتے ہیں، لہذا ان جو لوگ محروم رہ جاتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ایک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو کینہ رکھتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق رکھتا ہے، چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، پانچواں وہ شخص ہے جو ٹخنے کے نیچے پیجامہ یا پینٹ اور یا جو ہے شلوار پہنتا ہے، لنگی پہنتا ہے، اور چھٹا وہ شخص بھی ہے جو شراب کا عادی ہو۔ اس طرح کے تمام لوگ جو ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کو چاہیے کہ آج کی رات توبہ کریں اور جو ہے ان تمام گناہوں کو جو ہے چھوڑ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب بخشے تو ان لوگوں کی بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ رات گناہوں سے توبہ کرنے کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں کون لوگ مرنے والے ہیں اور کون لوگ جو ہے پیدا ہونے والے ہیں، گویا ولادت اور وفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بناتے ہیں آج کی رات، اور وہ لسٹ بنا کے فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگوں کا نام مردوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، لیکن وہ گھومتے ٹہلتے کھاتے پیتے اور اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آج کی رات بڑے اہتمام کی ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت روزے سے رہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال پیش کیے جائیں، اس مہینے میں پیش کیا جاتا ہے، تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزہ کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہیں کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مطلب 15ویں شعبان کو میں روزے سے رہوں، کیونکہ اس دن جو ہے نئے طور پہ رجسٹر میں
لکھا جاتا ہے نامہ اعمال، اور پچھلے سب مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی مٹانے سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک سال کا رجسٹر بند ہو کے دوسرے نئے سال کا رجسٹر شروع ہوتا ہے 15 شعبان سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش رہا کرتی تھی۔ اس لیے میں اپنی تمام تقریر کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کے سلسلے میں نہ افراد سے کام لیا جائے کہ بالکل اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا زیادہ اس کے اندر انہماک ہو کہ معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہب کا تہوار ہے، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ اور اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے رات میں مختصر عبادت کی جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے وہ پوری رات عبادت کرے اور انفرادی عبادت کرے، اور اسی طریقے سے 15واں شعبان کے دن روزہ رکھے۔ اور روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر صحت ساتھ دے تو روزہ رکھے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ یہ اس ساری باتوں کا خلاصہ ہوا۔ اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بندہ خوب توبہ اور استغفار کرے۔ ہم کو یاد ہے کہ میں پڑھ کر آیا تھا اپنے شہر، تو ایک خاتون ہمارے پاس صبح آئیں جو میری رشتہ دار لگتی تھی، ان کو لوگ بنو خالہ کہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سیف آج 15ویں شعبان کی رات کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی، پورے خاندان میں شہر میں مشہور تھیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا کیا؟ تو کہنے لگی میں نے صرف پوری رات استغفار کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک عمل جو ساری رات انہوں نے کیا یہ بہت بڑا عمل تھا۔ اس وقت بھی جن حالات سے دنیا بھر کے مسلمان گزر رہے ہیں، تو استغفار 15ویں شعبان کی رات کو بہت بڑا عمل ہے۔ استغفار کثرت سے کریں۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ایک بات یاد کر لیجئے کہ فرش کہتے ہیں زمین کو، یہ دنیا کو، تو یہ جو دنیا ہے اس دنیا سے بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ ایک تو ہفتے میں پہنچتے ہیں اور پھر ایک سالانہ رپورٹ پہنچتی ہے۔ تو 15 شعبان کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا بندوں کو چاہیے کہ اپنے اس دن اعمال اچھے اچھے پیش کریں۔ لہذا بندوں کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں پر احوال لائیں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو احوال بھی ہمارے اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو ہمارے احوال بھی خراب ہوں گے۔ لہذا سب لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انشاءاللہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور انسانوں کے احوال کو درست فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے اور آپ کے سننے اور ہم دونوں کے عمل کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد